ایک زمانے میں الڈوریا کی پرفتن ریاست میں ایک بہادر اور مہربان شہزادی اسبیلا اور ایک بہادر اور عظیم شہزادہ جس کا نام الیگزینڈر تھا۔ بیلا اور الیگزینڈر کی شادی بچپن سے ہوئی تھی اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دھوپ والی دوپہر جب بیلا سرسبز محل کے باغات میں ٹہل رہی تھی، درختوں کی چوٹیوں سے اونچا ایک دیو اچانک اس کے سامنے نمودار ہوا۔ چاند جیسی بڑی آنکھیں اور گرج کی طرح کڑکنے والی آواز کے ساتھ دیو نے اعلان کیا، شہزادی بیلا، میں گروتھر ہوں، قدیم جادوئی قلعے کے محافظ۔ تمہاری خوبصورتی اور فضل نے میرے دل کو مو لیا ہے اور میں اس کے بغیر رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اپنے قلعے میں لے جاؤں گا جہاں ہم ہمیشہ خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ دیو کے غیر متوجہ موجودگی سے چونک گئی بیلا نے اپنی ہمت جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مدد کے لیے پکارا، امید ہے کہ اس کا پیارا سکندر اس کی چیخیں سن کر آ جائے گا۔ گویا قسمت سے الیگزینڈر، جو بیلا کی گمشدگی کے بعد سے اسے تلاش کر رہا تھا، محل کے دروازے سے نکلا اور دیو کی دخل اندازی کا مشاہدہ کیا۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر سکندر نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے گروتھر کی طرف حملہ کیا۔ اس نے اپنی طاقت اور عزم کو اپنے تلوار کے ہر جھولے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بہت بڑی دیو کے خلاف بہادری سے مقابلہ کیا۔ لڑائی شدید اور شدید تھی جو ان کے نیچے کی زمین کو ہلا رہی تھی، تاہم گروتھر کے بے پناہ جسامت اور جادوئی طاقتیں شہزادے کے لیے ایک زبردست چیلنج ثابت ہوئیں۔ بے خوف سکندر نے ایک ہوشیار منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی طاقتور مٹھیوں سے بچتے ہوئے بڑی مہارت کے ساتھ دیو کے گرد چالیں چلیں۔ تیز چستی کے ساتھ شہزادے گروتھر کے ٹخنے پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے دیو ٹھوکر کھا کر گر گیا اور لمحہ بہ لمحہ اپنے توازن کھو بیٹھا۔ یہ کمزوری کے اس قلیل لمحے میں تھا کہ سکندر نے ایک آخری طاقتور دھچکا لگایا جس سے گروتھر زمین پر گر گیا، تباہ ہو گیا۔ الیگزینڈر ہانپتا ہوا اسبیلا کی طرف بڑھا اور اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ وہ اپنے دوبارہ ملاپ پر خوش ہوئے، اپنی محبت اور ایک دوسرے میں پائی جانے والی طاقت کے شکر گزار تھے۔ گروتھر کی شکست کے ساتھ انہوں نے دیو کے جادوئی قلعے میں جانے کا فیصلہ کیا، اسے اپنا دعویٰ کرنے کا نہیں بلکہ اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے اور اس جادو کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس نے دیو کو بیلا کو اغوا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے قریب پہنچے، انہوں نے ایک پوشیدہ چیمبر دریافت کیا جہاں قدیم نمونے اور املاک کی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ اپنی مشترکہ حکمت اور عزم کے ساتھ بیلا اور الیگزینڈر نے قدیم تحریروں کو سمجھا اور دیو کی حقیقی کہانی سیکھی۔ گروتھر فطری طور پر برا نہیں تھا، لیکن وہ ایک شریر جادوگرنی کے جادو کی زد میں آ گیا تھا جس نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس علم سے اسبیلا اور الیگزینڈر نے گروتھر پر جادوگرنی کی گرفت کو توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اس دیو کے پاس واپس آئے جو اب ہوش میں آ چکا تھا اور اس پر حقیقت کا انکشاف کیا۔ پچھتاوے سے مغلوب گروتھر نے ان سے معافی مانگی اور اپنی وفاداری کا عہد کیا۔ ان کو ایک ساتھ اسبیلا، الیگزینڈر اور گروتھر نے جادو اور مرضی کی جنگ میں جادوگرنی کا مقابلہ کیا۔ بیلا کی پاکیزگی، الیگزینڈر کی ہمت اور گروتھر کی نئی طاقت کے ساتھ انہوں نے جادوگرنی پر فتح حاصل کی، اس کی گرفت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ جیسے ہی جادوگرنی کا سایہ جادو ختم ہوتا گیا، قلعہ خوبصورتی اور روشنی کی جگہ میں تبدیل ہو گیا۔
ازبیلا، الیگزینڈر اور گروتھر نے ایک اٹوٹ رشتہ قائم کیا۔ الڈوریا اور اس کے لوگوں کو مستقبل کے کسی بھی خطرے سے بچانے کا عہد کیا۔ ازبیلا اور الیگزینڈر کی محبت، جو اب آزمائشی اور ثابت ہو چکی ہے، ان کی مشترکہ مہم جوئی کے نتیجے میں پروان چڑھی، اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی محبت نے بڑے سے بڑے چیلنجوں پر بھی قابو پا لیا۔